اہم خبر کے وزیر اعظم سے اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن کے چیئرمین اور ایم ڈی کی ملاقات ہوئی ہے۔ قمر رضا اور افضال بھٹی نے بیرون ملک منعقدہ معرکہ حق تقریبات پر بریفنگ دی ہے۔ سمندر پار پاکستانیوں کے مسائل اور حل کے لیے حکومتی اقدامات سے آگاہ کیا گیا۔ بیرون ملک مقیم پاکستانی ہمارے ملک کا قیمتی سرمایہ ہیں۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے اس ملاقات میں یہ بتایا ہے۔ عالمی مارکیٹ میں پاکستان بطور افرادی قوت اہم خدمات سر انجام دے رہا ہے۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو سہولت دینا اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ وزیر اعظم سے اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن کے چیئرمین اور ایم ڈی کی ملاقات ہوئی ہے۔ قمر رضا اور افضال بھٹی نے بیرون ملک منعقدہ معرکہ حق تقریبات پر بریفنگ دی ہے۔ علیمہ خان کے ساتھ پیش آیا واقعہ افسوسناک اور قابل مذمت ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے بھی تشویش کا اظہار کیا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے کہا کہ یہ سیلاب پر بات کرنے کے بجائے اڈیالہ جیل کی باتیں لے کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ان کی اپنی فیملی باہر آ کر کہتی ہے کہ کوئی خطرہ نہیں، یوٹیوبرز جھوٹ بول رہے ہیں۔ علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ جو واقعہ ہوا اس کی میں مذمت کرتی ہوں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ مجھے بہت تکلیف ہے اور میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا۔ چیف منسٹر صاحبہ کی جو ہے وہ بھی بہت کنسرن تھا کہ یہ بہت انفارچونیٹ واقعات ہے، لیکن اس کو یہ شروع کہاں سے ہوئے تھے؟ میں اس ڈیٹیل میں جائے بغیر، یہ ہمارا ظرف ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ سیلاب پہ، ریسکیو پہ، ریلیف پہ بات کرنے کی بجائے ابھی بھی زندہ باد، مردہ باد، یہ ہو گیا، جیل اڈیالہ۔ اس کی اپنی فیملی باہر آ کے کہہ رہی ہے کہ بھائی یہ یوٹیوبر جو ہے یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ سوشل میڈیا پہ غلط باتیں ہو رہی ہیں کہ ان کی جان کو خطرہ ہے۔ کسی کی جان کو کوئی خطرہ جو ہے وہ بالکل نہیں ہے۔ ایک سمپتھی کارڈ اگر کسی نے وہ کرنا ہے یا کسی نے ڈالر کمانے ہیں اس چکر میں، تو اس کا میں کر نہیں سکتی۔ نئے عدالتی سال کے آغاز پر سپریم کورٹ میں جوڈیشل کانفرنس کا انعقاد۔ اٹارنی جنرل منصور عثمان نے عدالت کو مصنوعی ذہانت کا استعمال کرنے کی تجویز دے دی۔ صدر سپریم کورٹ بار نے عدالتی فیسوں میں اضافہ واپس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ اسلام آباد سے دیکھیے سہیل رشید کی رپورٹ۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت نئے عدالتی سال کے آغاز پر جوڈیشل کانفرنس کا انعقاد۔ سپریم کورٹ، ہائی کورٹس کے ججز کے علاوہ پاکستان بار اور سپریم کورٹ بار کے عہدیداران کی بھی شرکت۔ اٹارنی جنرل منصور عثمان اوان نے کانفرنس کے خطاب میں سیاسی معاملات کے بجائے دیوانی مقدمات تیزی سے نپٹانے پر زور دیا۔ Every second that the court spends entangled in politically charged litigation is precious time that could be used to resolve decades-old cases involving ordinary litigants. Entanglement with political questions not only burdens this court's resources, but also results in unnecessary controversy around this court. صدر سپریم کورٹ بار میاں روف عطا نے عدالتی فیس میں حالیہ اضافہ واپس لینے، عدالت عظمیٰ کا مرکزی دروازہ کھولنے اور احاطہ عدالت سے پولیس اہلکاروں کو ہٹانے کا مطالبہ کیا۔ کورٹ فیس میں اضافہ فوراً واپس لیا جائے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کا مرکزی دروازہ فوری طور پر کھولا جائے، جہاں پر وکلاء و سائلین کو آمد و رفت کی آزادانہ سہولت میسر ہو۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے برآمدوں اور کمروں کے سامنے تعینات پولیس اہلکاروں کو فوری ہٹایا جائے، کیونکہ یہ انصاف تک رسائی کی سہولت میں رکاوٹ اور خوف کی علامت ہیں۔ ججز صاحبان کے درمیان اختلافات کو منظر عام لانے کی بجائے کمیٹی روم میں حل کیا جائے۔ وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل طاہر نصر اللہ وڑائچ کا کہنا تھا کہ چاروں صوبوں اور دور دراز علاقوں کی عدالتوں میں انٹرنیٹ کی فراہمی پر شکر گزار ہیں۔ انصاف کی فراہمی اور شفافیت سے صحت مند معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ سہیل رشید، سما، اسلام آباد۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا ہے کہ سیلاب متاثرین کی محفوظ مقامات پر منتقلی کا عمل جاری ہے۔ اب تک مجموعی طور پر 1,33,887 افراد اور 3,80,000 سے زائد مویشی محفوظ مقامات پر منتقل کیے جا چکے ہیں۔ شرجیل انعام میمن کے مطابق سب سے زیادہ خطرناک صورتحال پنج ند اور تریمو کے مقام پر ہے۔ گڈو بیراج پر درمیانے درجے کا سیلاب ہے، تاہم گڈو، سکھر اور کوٹری بیراج میں حالات قابو میں ہیں۔ ملتان اور اس کے مضافات میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ محمد پور گھوٹا پر بنائی گئی خیمہ بستی میں مقیم سیلاب متاثرین کی مشکلات بڑھ گئی ہیں۔ مزید احوال بتائیں گے نمائندہ سما مکرم خان۔ جی مکرم۔ جی بالکل، ایک طرف جو ہے دریائے چناب میں سیلاب کی صورتحال ہے اور دوسری جانب جو ہے وہ بارش کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے ملتان اور اس کے مضافات میں۔ اس وقت آسمان پر کالی گھٹائیں ہیں، بادل چھائے ہوئے ہیں اور میں اس وقت موجود ہوں محمد پور گھوٹا میں بنائی گئی جو کیمپس ہیں، ریلیف کیمپس، اور یہاں کے مناظر دکھاؤں۔ اکمل کھوکر سے کہوں گا کہ دکھائیں کہ یہاں پر جو خیمہ بستی ہیں وہ ہر طرف یہاں پر پانی آ چکا ہے اور لوگوں کا جو سامان ہے سیلاب متاثرین کا
وہ چارپائی اور بچہ کچا ان کا سامان ہے وہ لے کر یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ جو کیمپس ہیں وہ جو ہیں وہ واٹر پروف نہیں ہیں، اور ان کیمپس میں بچے، خواتین، مرد اپنا سامان لے کر اور اپنے بچوں کو لے کر جو ہے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک بھائی بھی اس وقت موجود ہیں یہاں پر۔ کیا کہنا چاہیں گے، کیا مشکل آ رہی ہے؟ آپ کے تو کیمپس میں بھی پانی آ گیا۔ بھجن جہاں پہ پانی بہت ہے، پانی کے لیے جو ہے نا پریشان ہے، وہ اپنی وہ گاڑی لے آئے جو پانی لے جاتی ہے، پھر تو ہمارے لیے کوئی آسانی ہو جائے گی۔ خیموں میں بھی جو ہے وہ پانی آ چکا ہوا ہے اور بچے، خواتین، تمام لوگ پریشان ہیں، اور ان کی جانب سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ واسا حکام جو ہیں وہ الرٹ ہوں اور یہاں پر جو پانی ہے اس کو خشک کیا جائے تاکہ ان کی مشکلات جو ہیں وہ مزید نہ بڑھیں۔ جی مکرم خان ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ پنجاب میں سیلابی صورتحال، چونگ میں متاثرین کی خیمہ بستی میں بچوں کے لیے اسکول قائم، بچوں کو دینی اور دنیاوی تعلیم دی جا رہی ہے۔ ٹیچرز کا کہنا ہے کہ حالات مشکل ضرور ہیں لیکن چاہتے ہیں کہ بچوں کا مستقبل اچھا ہو۔ اللہ کلمہ طیب، طیب معنی پاک، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اسکول میں تو صرف ابھی دین کا پڑھا رہے ہیں، ابھی بکس نہیں آئی نا بھرا بچوں کی، اس لیے وہ دین کا ہی پڑھا رہے ہیں۔ نعت پڑھائی تھی ان لوگوں نے اور دعا سکھا رہے ہیں ابھی تو۔ ابو لائے موٹر کار، اس کے نیچے پہیے چابی سے وہ چلتی ہے، پو 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 کرتی ہے، آگے جائے پیچھے جائے دائیں بائیں پھر مڑ جائے۔ تو وہ ناظرہ کا پڑھاتے ہیں، اس کے بعد ان کو تلاوت کرنا، نعت خوانی، یہ سب سکھاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ان کا جو اسکول کا مطلب گنتی وغیرہ 1 2 کاؤنٹنگ اس طرح سکھا دیتے ہیں، یہ ان کو الفابیٹ سکھاتے ہیں، باقی اس طرح کی ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں۔ باقی انشاءاللہ آہستہ آہستہ بکس آ جائیں گی تو بچوں کو ان کی کلاس کے حساب سے مینیج کر دیں گے۔ اوکاڑا میں دریائے راوی میں جندراکا کے مقام پر پانی نے تباہی مچا دی ہے، ہزاروں ایکڑ پر فصلیں تباہ۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ ادھار لے کر فصل لگائی لیکن سیلابی پانی کی نظر ہو گئی۔ سما کے نمائندے اس وقت ایک کسان کے ساتھ موجود ہیں، ان کی جانب چلتے ہیں۔ بالکل، میں اس وقت موجود ہوں اوکاڑا کا علاقہ جندراکا کے مقام پر، جہاں پہ جو دریائے راوی کا پانی تھا وہ ٹوٹل گاؤں کو انہوں نے تباہ کر دیا ہے۔ جتنی فصلیں تھیں، جتنے گھر تھے، وہ سارے پانی کے نظر ہو چکے ہیں، اور کسان اس حوالے سے اگر میں بتاؤں تو کسان بہت زیادہ پریشان ہیں۔ میرے ساتھ یہاں پہ کسان موجود ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں، ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے۔ آپ بتائیے گا کیا کیا نقصان ہوا؟ جی میرے 15-16 کلے فصل سی، آڑتیاں کول میں پیسے لے سی، فصل تے لائے بھی فصل ہو پوے تے انہاں نوں دے دیواں گا۔ ہن نہ جی فصل رہا ہے تے نہ 3 مرحلہ ہوتے ہیں۔ جو امیڈیٹ فیکٹر ہے وہ ہے آپ کا ریسکیو، کہ ہم عوام کے جان بچائیں۔ دوسرا فیکٹر ہے آپ کا ریلیف، کہ جو ریشن کا، جو ٹینٹ کا، جو فوری طور پہ جیسے یہ سیلاب کا نقصان ہو رہا ہے، ہم کیا اپنے طرف سے صوبائی حکومت، وفاقی حکومت کی طرف سے کیا ہو سکتا ہے، اور آگے جا کے جو آنے والے مرحلہ ہے وہ ریکنسٹرکشن اور ریہیبلیٹیشن کا مرحلہ ہے، اور وہ بھی اتنا ہی اہم ہے۔ زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ جو ریلیف کا فیز ہے اس میں لوگ دھیان دیتے ہیں، مگر اس سے اتنا ہی اہم ہے کہ قدرتی آفت گزرنے کے بعد جو نقصان ہوا ہے اس کو پورے کرنے کا کوشش کیا جائے، چاہے وہ زرعی شعبے کو ریلیف کی صورت میں ہو، چاہے وہ جو انفراسٹرکچر، جو گھر، جو دکانیں، جو چیزیں تباہ ہوئے ہیں ان میں پھر سے آباد کرنے کا کوئی منصوبہ ہو۔ تو ان تمام ایسپیکٹس پہ ہمیں کام کرنا پڑے گا۔ میں نے ریکویسٹ کیا ہے وزیر اعظم صاحب سے کہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے، یہ وفاقی حکومت کے پاس ایک واحد طریقہ ہے کہ وہ اس ملک کے غریب عوام کو فوری طور پہ مالی مدد دیا جا سکتا ہے۔ یہ عالمی سطح پہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کا ٹرانسپیرنسی کا میکنزم بھی ہے، اور ہر قدرتی آفت میں، چاہے وہ پچھلے سیلاب ہو، چاہے وہ کورونا ہو، تو یہی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے وفاقی حکومت نے مالی مدد پہنچایا ہے۔ تو میں نے پی ایم صاحب سے ریکویسٹ کیا کہ ابھی تک یہ سلسلہ ہم نے اس سیلاب کے نتیجے میں، جبکہ گلگت بلتستان ہو، پختونخوا ہو، سینٹرل پنجاب ہو، جنوبی پنجاب ہو، اور آگے یہ پانی نے سندھ کی طرف بھی بھرنا ہے، اتنے سارے علاقے متاثر ہیں، تو بات بھی کیا ہے، اور امید ہے کہ وزیر اعظم صاحب جلد
اس پہ ایکشن بھی لے گا اور انشور کرے گا کہ جو سب سے فاسٹسٹ طریقہ ہے، سب سے ٹرانسپیرنٹ طریقہ ہے، اور وفاقی حکومت کے پاس ایک ایسا احساسہ موجود ہے، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو استعمال کر کے متاثر علاقوں میں ان خاندانوں کو مالی مدد پہنچانے کا یہ طریقہ ہے، اور امید ہے کہ وزیر اعظم صاحب جلد اس کے ذریعے یہ ساتھ ایک ایگریکلچر ایمرجنسی ڈکلیئر کرنا چاہیے، اور فوری طور پہ ہمارے جو زراعت سے تعلق رکھنے والے ہمارا کسان ہے، اس شعبے کو جس انداز سے اور جس لحاظ سے اور جس بھی طریقے سے، چاہے وہ صوبائی حکومت ہو یا وفاقی حکومت ہو، جو بھی سپورٹ دیا جا سکتا ہے وہ نہ صرف اس مشکل وقت میں اور متاثر عوام کو فائدہ دے گا، مگر اوورآل آپ کی معیشت کو بچا سکتا ہے اس نقصان سے جو ہمیں نظر آ رہا ہے ہمارے زرعی شعبے سے تعلق جو ہونے والا ہے۔ مثلا میں سمجھتا ہوں کہ چاہے وہ بیج ہو یا کھاد ہو، حکومت کو کوشش کرنا چاہیے کہ یا مفت یا اس میں کوئی سپورٹ پنجاب کے کسانوں کو بلکہ پاکستان کے کسان کو دینا چاہیے۔ جو قرض ہے اس قرض کو معاف کرنا یا حکومت کی طرف سے سپورٹ دینا، اس قسم کا پالیسی تب ہو سکتا ہے جب ہم ایگریکلچر ایمرجنسی ڈکلیئر کریں۔ جو بجلی کی جو ان کے بل ہے، اس پورا وقت جب سے یہ سیلاب شروع ہوا اور اس دن تک جب تک یہ سیلاب ختم ہو جاتا ہے تب تک وہ بجلی کے بل ہمارے کسانوں کا معاف کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ وفاقی حکومت کو اپنا سپورٹ پرائس کی پالیسی پہ ریویو کرنا چاہیے، اور آگے جا کے کیا انسینٹیوز ہم دے سکتے ہیں اپنے کسانوں کے لیے ان کو میک اپ کرنے کے لیے کہ یہ اتنا بڑا حادثہ ایک قدرتی آفت جو ہوا ہے۔ اس کے بعد جو ریکنسٹرکشن اور ریہیبلیٹیشن کا فیز ہے، اس میں ہم ریکویسٹ کریں گے کہ پچھلے دور میں جو پی ڈی ایم کا حکومت تھا اور میں ان کے ساتھ وزیر خارجہ تھا، تو جو ہم نے مل کے سیلاب متاثر علاقوں میں جو جن گھروں کا نقصان ہوا، چاہے وہ بلوچستان میں ہو چاہے وہ صوبہ سندھ میں ہو، ان گھر کو پھر تعمیر کرنے کا ایک منصوبہ دیا گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ویسے ہی وفاقی حکومت کو صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کے جو گھر کے اور جو دوسرے اس سیلاب میں نقصان ہوا ہے ہمیں مدد کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے میں اپیل کرتا ہوں وفاقی حکومت سے، وزیر خارجہ سے، کہ جو پاکستان نے اپنا آفیشیل اپیل دائر کرنا ہے یونائٹڈ نیشنز پہ اور عالمی سطح پہ، دو اپیلز ہوتے ہیں۔ ایک آپ کا اپیل ایمرجنسی ریلیف کا ہوتا ہے، جو اس وقت کا جب آپ کے ہاں وہ قدرتی آفت گزر رہا ہے، اور دوسرا جو اپیل وہ تو بعد میں ہوگا جو آپ کا ریکنسٹرکشن کا ریہیبلیٹیشن کا اپیل ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان تھوڑا لیٹ ہو چکا ہے اپنا انیشل اپیل جو ریلیف کا اور عالمی دنیا کا سے خاص طور پہ یونائٹڈ نیشنز اور مختلف اداروں سے مدد مانگنے کا۔ ہمیں وہ فوری طور پہ اس اپیل کو اپنا یو این کے لوکل انتظامیہ کے تھرو عالمی سطح پہ اعلان کرنا چاہیے۔ اس سیلاب کا جتنے لوگ متاثر ہوئے ہیں، جو علاقے متاثر ہوئے ہیں، یہ نہ کوئی ایک صوبائی حکومت نہ ہمارا وفاقی حکومت اکیلا ان چیزوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے پورے پاکستان کو ایک ہو کے سیاست اور سارے اختلافات کو بھول کے اس مشکل وقت میں ہمارے عوام کے ساتھ دینا چاہیے، مگر ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ ہم عالمی سطح پہ بھی اپنا ذمہ داری پورا کرے۔ میں جانتا ہوں کہ عالمی سطح پہ پاکستان کے عوام کے بہت سے ایسے دوست ہیں جو چاہتے ہیں کہ پاکستان کو مدد کرے۔ اتنا سکیل کا ایک قدرتی آفت، ایک سیلاب ہوا ہے، لیکن اگر ہم اپیل کریں گے ہی نہیں اور وہ پروسیس شروع کریں گے نہیں تو پھر وہ مزید ڈیلے ہوتا جائے گا۔ میں ایک بار پھر مہر ارشاد سیال صاحب کا شکر گزار ہوں کہ آج انہوں نے یہ سیلاب کے دوران ہمیں ہمارے باقی دوستوں کو ہوسٹ بھی کیا۔ میں جانتا ہوں کہ ایک جو ہمارا پروگرام تھا یہاں کا، یہ بارش کی وجہ سے متاثر
ہوا ہے. امید ہے کہ ایک بہتر وقت میں آگے جا کے میں واپس آؤں گا. جو آپ کا اپیل ہے اپنا سڑک کا جو آپ نے ریکویسٹ کیا ہے روڈ کے لیے, ڈپینڈنگ آن اس کا جو کہ اس کا کاسٹ ایسٹیمیٹ ہوگا, ہم یا وزیر اعظم صاحب سے یا جس سے ہمیں ریکویسٹ کرنا پڑے گا, انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے علاقے کے عوام کے لیے وہ وعدہ ضرور پورا کریں گے. آخر میں آپ سب سے اپیل کرتا ہوں کہ یہ وہ موقع نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کے جو سیاسی بیان بازی ہے یا اختلاف کی گنجائش تو ویسے تو بہت ہوتا ہے, یہ وہ وقت نہیں ہے. اور میں خاص طور پہ پنجاب کا میڈیا کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گا کہ کس انداز سے اب 1-2 ہفتے سے یہ سیلاب آیا ہے اور اتنے بڑا علاقے, اتنے سارا تعداد میں عوام متاثر ہوئے ہیں, مگر آپ بڑا اچھا انداز میں مثبت رپورٹنگ کر رہے ہیں. اور اس کا قدرتی آفت میں سمجھتا ہوں کہ یہی طریقہ ہے. اور جب ایسے حادثات اور ایسے واقعے سندھ میں ہوتے ہیں, میں امید رکھتا ہوں کہ ہمارا میڈیا بھی آپ سے ایسا کچھ سیکھ لے. آخر میں ایک منٹ بھائی, ایسے انآرگنائز نہیں ہوتا. غازی صاحب ایک کر کے جو ہے میرا میڈیا میں اتنا بڑا اسکیل پہ جب بھی ایک ایسے واقعہ ہوتا ہے تو ہمیشہ ہمارا کوشش یہ ہے, چاہے وہ وفاقی سطح پہ ہو, چاہے وہ صوبائی سطح پہ ہو, چاہے وہ لوکل گورنمنٹ کے سطح پہ ہو, کہ ہم سب مل کے ریسورسز پول کے ان مسائل کا مقابلہ کریں. یہاں نہ صرف پبلک سیکٹر مگر پرائیویٹ سیکٹر بھی مل کے مدد کر رہے ہیں. آپ صحیح کہہ رہے ہو کہ جتنا بھی کوشش ہو رہا ہے ہر موقع پہ there's always people who are left out, but I don't think that is a statement on the abilities of any government. سب اپنی کوشش تو پورا کر رہے ہیں, کہیں پورا ضروریات ہو رہے ہیں, کہیں نہیں ہو رہے ہیں. ہمارا کوشش ہوگا کہ جہاں کمی ہے ہم اپنی کوشش سے وہ پورا کریں. یہی وجہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے وہ فوری طور پہ وہاں سے ریلیف دینا شروع ہو جائے. اس لیے ایک حد تک حکومت کی طرف سے جو راشن دیے جا رہے ہیں یا جو سپورٹ دیا جا رہا ہے وہ کور کر رہے ہیں. پھر میں جانتا ہوں ہر کوئی اپنے اپنے علاقے میں اپنی جتنا ہو سکتا ہے وہ بھی کوشش کر رہے ہیں, مگر جو ایک انسٹیٹیوشنل میکنزم ہے جہاں لوگ کہ ڈیٹا موجود ہے, جہاں فوری طور پہ پہنچ سکتے ہیں, وہ میکنزم جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا ہے, میں نے ریکویسٹ کیا ہے PM صاحب سے کہ اس کے تھرو وہ فوری طور پہ مدد کریں.